شادی کے 14 سال بعد جب میرے شوہر کا ایک حادثے میں انتقال ہوا تو میں ٹوٹ کر رہ گئی۔ ایسے میں اپنی خالہ کے گھر بیائی ہوئی تھی۔ میری خالہ نے مجھے سنبھالا دیا۔ میرے اپنے ماں باپ تو کب کے فوت ہو چکے تھے اور نہ ہی کوئی بھائی تھا اور نہ ہی کوئی بہن تھی۔ میری خالہ مجھے کہنے لگیں کہ اگر مختار نہیں رہا تو کیا ہوا، میں تمہاری شادی خالد سے کروا دوں گی۔ خالد میرے شوہر کا چھوٹا بھائی تھا اور عمر میں بہت زیادہ فرق تھا، یعنی کم از کم ہم دونوں کی عمر میں 15 سال کا فرق تھا۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب میری شادی ہوئی تھی، میری شادی کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 بچوں سے نوازا تھا اور دونوں ہی لڑکیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام منزہ تھا اور چھوٹی بیٹی کا نام شائنہ تھا۔ منزہ اور شائنہ دونوں ہی میری بیٹیاں تھیں۔ منزہ اس وقت 12 سال کے لگ بھگ تھی اور شائنہ جو ہے وہ 10 سال کی تھی۔ اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ منزہ اور شائنہ کی عمریں اس وقت 10 اور جو ہے وہ 12 سال کی تھیں، جبکہ میرا دیور خالد اس وقت 20 سال کا تھا۔ اب 20 سال کے لڑکے کے ساتھ ایک 35 سال کی عورت کی شادی، یہ کوئی معیوب تو نہیں، ایسا نہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ بہت زیادہ فرق تھا، نہ صرف کہ عمر کا، بلکہ ایسا تھا کہ خالد اور میں دونوں جو ہے وہ چلتے ہوئے بھی کسی بھی طور پر اگر اس کے ساتھ میری شادی ہو جائے تو میاں بیوی نہیں لگیں گے۔ ایسا ہی لگے گا کہ ہم دونوں یا تو بڑی بہن اور چھوٹا بھائی ہیں یا پھر ہم دونوں ماں بیٹا ہیں، کیونکہ میں تھوڑی وجود کی بھاری تھی اور اس کے ساتھ ساتھ میرے جسم میں میری جسمانی صحت بھی ایسی تھی کہ میں ایک بھرپور عورت دکھائی دیتی تھی، جبکہ وہ ایک دبلا پتلا ایسا لڑکا تھا کہ جسے داڑھی مونچھ تک بھی ابھی صحیح طریقے سے نہیں آئی تھی۔ جب میری خالہ حاکم بی بی نے اس کے ساتھ میری شادی کرنے کے لیے کہا تو اس نے ایک نعرہ احتجاج بلند کیا۔ اس نے کہا کہ یہ ظلم ہے، میں بھابھی کے ساتھ شادی کیوں کروں، میں بھابھی کو سہارا کیوں دوں، میں بھابھی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا، میری عمر ہی کیا ہے، بھابھی مجھ سے 15 سال بڑی ہیں، وہ 35 سال کی ہیں، ان کے جو بچے ہیں بڑی بیٹی اور چھوٹی بیٹی وہ 10 اور 12 سال کے ہیں۔ اب 2 بچوں کا باپ میں بن جاؤں، 20 سال کی عمر میں 12 سال کی بیٹی کا میں باپ بن جاؤں، 10 سال کی بیٹی کا میں باپ بن جاؤں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لیکن حاکم بی بی کے مسلسل سمجھانے پر آخر کار وہ مان گیا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ سے شادی کر لی کہ ٹھیک ہے، میں بھابھی سے شادی کر لیتا ہوں اور میں اسے سہارا دے دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ نہ بھابھی کے ماں باپ ہیں، نہ کوئی بہن بھائی ہے، وہ کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے، اگر اس بات کو لے کر کے آپ آتے ہیں تو میں بھابھی سے شادی کر لیتا ہوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے، مجھے زندگی میں کبھی بھی کوئی لڑکی پسند آئے گی اپنے ساتھ شادی کے لیے تو تب آپ لوگ مجھے نہیں روکیں گے اور میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا۔ اس بات کا نہ آپ کو اعتراض ہوگا اور نہ ہی اس بات کا بھابھی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگ اس بات پہ آمادہ ہیں اور اس بات کو پسند کرتے ہیں تو میں بھابھی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، نہیں تو پھر ایسا ہے کہ میں بھابھی سے شادی نہیں کروں گا۔ اب میری خالہ نے، جو کہ ایک بردبار اور بزرگ شخصیت تھیں، انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ جوانی کی ضد اپنی ہی ایک نوعیت کی ضد ہوتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی جگہ کہہ بھی صحیح رہا تھا۔ ایک 15 سال کی عمر جس کی زیادہ ہو، ایک 35 سال کی خاتون، اور ظاہری بات ہے کہ ایک 20 سال کے لڑکے کا کوئی جوڑ نہیں بنتا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایسی شادیاں ہو نہیں سکتی۔ بہرحال حاکم بی بی نے اس بات کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں کوئی ایسی لڑکی پسند آ گئی کہ جو اپنی مرضی سے تم سے شادی کر کے تمہاری دوسری بیوی بننے کے لیے تیار ہوئی تو میں تمہیں منع نہیں کروں گی۔ تم بھابھی کو بھی، یعنی کہ عابدہ کو بھی اپنے پاس رکھنا اور اس کے ساتھ بھی شادی کر لینا کہ جو تمہیں اس عمر میں اس اٹائر کے ساتھ پسند کرے، جو تمہیں اس بات کے ساتھ بھی پسند کرے کہ تم 2 بیٹیوں کے باپ ہو اور تم نے اپنی ہی بھابھی سے شادی کر رکھی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔
لہٰذا اس بات کے چلتے میری شادی میرے دیور سے کر دی گئی۔ سہاگ رات کو میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور بڑا ہی عجیب منظر تھا۔ میرے دونوں بچیاں اسی کمرے میں ایک چارپائی پر سو رہی تھیں۔ ان بیچاریوں کو خبر تو ہو چکی تھی کہ میری شادی خالد کے ساتھ کر دی گئی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ابھی وہ اتنی بھی زیادہ سیانی نہیں تھی کہ ہر بات کو سمجھ سکتی۔ ان بیچاریوں کو جلدی سونے کی عادت تھی، وہ عشاء کی نماز کے بعد ہی کھانا کھا کے سو گئی تھیں۔ رات کے 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا کہ جب کمرے میں میرا شوہر خالد داخل ہوا۔ ظاہری بات ہے کہ اب وہ میرا شوہر تھا۔ وہ میرے پاس آ کر کے بیٹھ گیا۔ شاید اس کا من نہیں چاہ رہا تھا کہ میرا گھونگھٹ اٹھائے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے میرا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ میں دلہن بنی بیٹھی اس کی آغوش میں سمانے کے لیے تیار تھی، کیونکہ میرے پاس بھی اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنے دیور کو اپنے شوہر کے روپ میں قبول کیا تھا، اس لیے ظاہری بات ہے کہ میں اپنے دیور کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی۔ اب اگر میں شرماتی، جھجکتی، للچاتی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے جو ہمت کی تھی میرے ساتھ شادی کرنے کی، یہ ہمت وہ کبھی بھی نہ کر پاتا۔ لہٰذا میں نے شرمانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا اور میں اس بات پر اپنے آپ کو پختہ کیے بیٹھی تھی کہ میں اسے اپنی طرف بہت جلد مائل کروں گی اور اس حد تک اسے میں اپنا گرویدہ بنا دوں گی کہ اسے اپنے اس فیصلے پر کبھی بھی زندگی میں افسوس نہیں ہوگا۔ پھر وہی ہوا کہ اس نے میرا گھونگھٹ الٹ دیا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ اسے نہیں پتہ کہ اس نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے۔ لائٹ بند ہو گئی اور ہم دونوں میاں بیوی سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رات جیسے تیسے تھی گزر گئی اور اس رات میں مجھے ایک بات کا احساس ہوا۔ اگرچہ مرنے والے کی برائی نہیں کی جاتی، لیکن جو اپنا احساس ہے وہ میں صرف آپ لوگوں سے بیان کر رہی ہوں، اور وہ احساس یہ ہے کہ خالد جو کہ اب میرا دیور سے شوہر بن چکا تھا، یہ میرے شوہر کی نسبت بہت بہتر تھا۔ جوانی کی طاقت تھی، جوانی کا جوش تھا۔ ظاہری بات ہے کہ جوانی کی اپنی ایک طاقت، اپنا ایک جوش ہوتا ہے، اور میرا شوہر جو کہ لگ بھگ 40 سال کا تھا، دونوں بھائیوں کی عمروں میں بھی آدھا فرق تھا، وہ اب اس جوش سے محروم ہو چکا تھا۔ جب اس کی میرے ساتھ شروع میں شادی ہوئی تھی تب وہ کافی پرجوش تھا، بالکل اسی طرح تھا جیسے کہ آج خالد، لیکن بہرحال جو تھا وہ ہو چکا تھا۔ میری شادی خالد کے ساتھ ہو چکی تھی اور میں خالد کی بیوی بن چکی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ خالد نے مجبوراً یہ شادی مجھ سے کی ہے، لیکن میں رفتہ رفتہ اپنی محبت سے خالد کو اپنی طرف متوجہ کر لوں گی اور خالد میری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ ہمارے شب و روز اسی طریقے سے گزرنے لگے۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ خالد نے تو محض ناٹک کیا ہے۔ وہ مجھے جس طریقے سے اپنے ساتھ رکھ رہا تھا، جس طریقے سے وہ میرے ساتھ اپنا وقت گزارتا تھا اور جس طریقے سے مجھے رات بھر جگائے رکھتا تھا، اس بات سے تو مجھے ایک بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس شادی کو کر کے بے حد خوش ہے۔ اسے شاید ایک کھلونا مل گیا تھا کھیلنے کے لیے، اور میں بھی ظاہری بات ہے کہ اپنی مکمل آمادگی کے ساتھ اس شادی میں شامل تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ مجھے بھی شوہر کی ضرورت تھی اور میں نے اپنی ان بچیوں کے لیے شادی کی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ ان کو بھی باپ کا سہارا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے وقت گزرتا رہا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے میری خالہ حکم بی بی اور اس کے بعد ان کے شوہر نظر حسین جو تھے وہ دنیا سے چلے گئے۔ دونوں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب اس گھر میں صرف میں، میرا شوہر اور پرانا دیور یعنی خالد اور شائنہ اور اس کے علاوہ جو ہے میری بڑی بیٹی رہ گئے تھے۔ اب ایسے میں میری بیٹی منزہ جو کہ میری بڑی بیٹی تھی اب کافی سیانی ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ زندگی کے 15 سال پورے کر چکی تھی اور 16ویں سال میں لگی ہوئی تھی۔ وہ ایک جوان لڑکی تھی۔ اب میرے اندر ایک بات تھی جو کہ مجھے تھوڑی سی چبھتی تھی۔ خالد کا ان کے ساتھ پیار کرنے کا انداز مجھے کچھ باتا نہیں تھا۔ 15 سال کی اس وقت میری بڑی بیٹی منزہ ہو چکی تھی اور 13 سال کی اس وقت شائنہ ہو چکی تھی۔ وہ اب بھی انہیں اپنی گود میں بٹھا لیتا تھا، وہ اب بھی ان سے اٹکلیاں کرتا تھا۔
چلو جب بچیاں چھوٹی تھیں اس وقت تک تو یہ بات ایک حد تک درست تھی اور ایک ماں ہونے کے ناطے میں اس بات کو اجازت بھی دیتی تھی، لیکن اب بچیاں دونوں ہی سیانی ہو چکی تھیں اور اس قابل نہیں تھیں کہ انہیں گود میں بٹھا کر کے پیار کیا جائے یا ان کے ساتھ ایسی اٹکلیاں کی جائیں کہ جو کچھ زیادہ بہتر نہیں لگے یا مجھے کم از کم اچھی نہیں لگے۔ وہ میرا شوہر تھا، لیکن میں اسے روکتی اس لیے نہیں تھی کہ وہ اس بات کا برا مان کر کے یہ نہ ہو ہتھے سے ہی اکڑ جائے، لیکن میں نے سوچا تھا کہ میں اسے پیار سے اس بارے میں پچکاروں گی، سمجھاؤں گی کہ منزہ اب بچی نہیں رہی اور نہ ہی شائنہ اب بچی رہی ہے، دونوں اب جوانی کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ان کی زندگی جو ہے وہ جس طرف جا رہی ہے، اب ان کو ظاہری بات ہے کہ اپنی زندگی کو جینا چاہیے، ان کو اپنے نظام کے ساتھ چلنا چاہیے، اور ایسی اٹکلیاں، ایسے لاڈ، ایسے پیار جو ہے وہ ان کے ساتھ اب آپ کو شعبہ نہیں دیتے ہیں۔ میری شادی کو 3 سال تو ہو چکے تھے اور ان 3 سال میں ظاہری بات ہے کہ خالد کی طرف سے کوئی بچہ نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوشش نہیں کی تھی یا مجھے نہیں، بس یہ ہے کہ 1-2 دفعہ امید ہوئی تھی، لیکن وہ امید پوری نہیں ہو سکی تھی اور اللہ کو منظور نہیں تھا، اس لیے ہمارے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ لیکن پھر بھی ہم لوگ اس بات کے خواہش مند ضرور تھے کہ اللہ ہمیں کوئی اپنی جناب سے بچہ دے، کیونکہ اسے بھی اس بات کا بڑا شوق تھا کہ اس کے اپنی بھی اولاد ہو۔ وہ منزہ اور شائنہ کو بھی بیٹی ہی کہہ کے بلاتا تھا اور وہ بھی اسے ابو ہی کہتی تھیں، لیکن اس بیٹی اور ابو کے رشتے میں عمر کا بڑا فرق تھا، اور عمر جو تھی وہ کہتی تھی کہ تقاضا یہی ہے کہ بچیوں کو ایسے باپ سے تھوڑا دور رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ مجھے اس پہ بھروسہ نہیں تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے، وہ بھی جوان ہی تھا اور بچیاں بھی جوان تھیں، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ کل کو کوئی اور معاملہ بن جائے اور کوئی ایسا گل کھل جائے کہ جو زندگی میں کبھی میں نے توقع نہ کیا ہو۔ ویسے بھی اس گھر میں اس وقت ہم لوگ جو رہ گئے تھے وہ فیملی کی طرح تھے اور اس فیملی کو میں ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ نظر حسین جو کہ میرے سسر تھے، انہوں نے اپنے پیچھے ایک دکان چھوڑی تھی جو کہ حوضری منیاری کی ایک بڑی دکان تھی اور ایک بڑے بازار میں دکان تھی۔ اسی دکان کو ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹے نے سنبھال لیا تھا۔ ویسے تو زندگی میں بھی ان کے ساتھ وہ ساتھ دیتا تھا، میٹرک سے زیادہ اس نے پڑھا نہیں تھا، اس لیے وہ اسی دکان پر بیٹھتا تھا، اور جب سے میرے سسر نظر حسین فوت ہوئے تھے اس نے باقاعدہ سے اس دکان کو اپنے انڈر کر لیا تھا اور دکان کا سارا نظام اس نے اپنے انڈر میں سنبھال لیا تھا۔ اس دکان سے اچھی آمدنی ہو جاتی تھی اور اتنی ہو جاتی تھی کہ ہم لوگ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، گھر بار اپنا تھا، کسی چیز کی فکر نہیں تھی، بس فکر مجھے ایک ہی چیز کی کھائے چلی جا رہی تھی کہ خالد جب بھی گھر میں داخل ہوتا دونوں بچیاں اس کے ساتھ بھاگ کر کے لپٹ جاتی، ابو ابو کہتے ہوئے ان کی زبان نہیں تھکتی، کبھی وہ ان کے لیے کچھ فروٹ لے آتا، کبھی کوئی ان کے لیے کپڑے جوتی لے آتا، کبھی کچھ سامان لے آتا۔ یہ سب کچھ تو باپ ہونے کی حیثیت سے بالکل ٹھیک تھا، لیکن جب وہ ابو ابو کہہ کر کے اس سے لپٹ جاتی اور وہ بھی والہانہ انداز میں ان دونوں کو اپنی باہوں میں بھر لیتا، یہ مجھے تھوڑا سا برا لگ رہا تھا، اور میں نے اس پہ باقاعدہ خالد کو سمجھانے کی ٹھان لی تھی، کیونکہ اگرچہ وہ میرا شوہر تھا لیکن بچیاں جوان ہو رہی تھیں اور میں اس چیز کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ بچیاں اس طریقے سے اپنے باپ سے چمٹ جائیں یا اس طریقے سے ملیں کہ جسم میں کوئی فاصلہ نہ رہے۔ لہٰذا میں نے خالد سے آج ہی رات بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج بھی جب وہ گھر آیا تو اس نے باقاعدہ جو ہے کچھ فروٹ بچیوں کے لیے اور میرے لیے لایا تھا۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوا، شائنہ اور منزہ بھاگتی ہوئیں گئیں اور اس کے ساتھ ویسے ہی لپٹ گئیں۔ میں نے اس بات کے لیے بچیوں کو بھی سمجھانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے میں خالد کو سمجھانا چاہتی تھی۔ میں پہلے خالد سے سمجھا کر کے اس کے بعد میرا ذہن تھا کہ میں منزہ کو اور شائنہ کو بٹھا کر کے اس سلسلے میں بات کروں گی۔ اب ایسا تھا کہ خالد آ گیا تھا اور بچیاں حسب روایت اس کے ساتھ چمٹ گئی تھیں، پھر وہ بچیوں کو اپنے ساتھ ہاتھ پکڑے ہوئے اندر لے آیا اور ان کو فروٹ دینے لگا، اور ظاہری بات ہے کہ فروٹ وہ ان کے لیے لے کر کے آیا تھا۔ مجھے بھی اس نے
فروٹ دیا کھانے کے لیے دیا اور میں بھی کھانے لگی۔ وہ کچھ کیلے اور کچھ آم وغیرہ لے کر کے آیا تھا، کچھ سیب بھی تھے جو کہ لے کر کے آیا تھا۔ ایک شوہر ہونے کے ناطے وہ اس گھر کی ذمہ داری نہ صرف کہ اٹھائے ہوئے تھا بلکہ بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنے فرائض کو نبھا رہا تھا۔ بس ایسا تھا کہ میں اپنی بچیوں کو لے کر کے پریشان تھی اور اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اب ایسا ہوا کہ فروٹ وغیرہ کھا کر کے ہم لوگ تو فارغ ہو گئے، رات پڑ رہی تھی، کھانا وغیرہ لگایا گیا، کھانا اس نے مناسب سا ہی کھایا اور اس کے بعد ہم لوگ اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ گئے۔ ایک عجیب بات تھی کہ بچیاں اور ہم ایک ہی کمرے میں سویا کرتے تھے۔ یہ شروع سے ہی روایت تھی اور ہم لوگ جو ہے وہ اس روایت کو برقرار رکھے ہوئے تھے، یعنی کہ پہلے میرے شوہر مختار جو تھے وہ بھی میرے ساتھ اسی کمرے میں سوتے تھے، تو بچیاں اسی کمرے میں سوتی تھیں۔ میرے ساتھ اس کمرے میں ان کا اور ان بچیوں کا ایک وقت گزرا تھا، اور پھر اسی طریقے سے جب میری خالد سے شادی ہوئی تھی، حتیٰ کہ میری سہاگ رات تھی، تو تب بھی وہ اسی کمرے میں سو رہی تھیں اور میں یہاں پر دلہن بنی بیٹھی اپنے دلہا کا انتظار کر رہی تھی۔ ہم لوگ جب سونے کے لیے لیٹ گئے اور منزہ اور شائنہ بھی اپنے بستر میں جا کر کے لیٹ گئی، اب میں نے ہلکی ہلکی سرگوشیوں کے ساتھ خالد کو بلانا شروع کیا اور میں نے خالد کو کہا، خالد میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ میری اس بات کا برا نہ مانیں تو۔ مجھے انہوں نے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کہنے لگے کہ نہیں تم بولو، مجھے تمہاری بات کا کیوں برا لگے گا، آخر تم میری بیوی ہو، تم اپنا مشورہ دینے کی، بات کرنے کا پورا حق رکھتی ہو، اس لیے تمہیں مجھ سے اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو بھی بات کرنی ہے کرو۔ میں نے کہا خالد ایسا ہے کہ بچیاں اب بڑی ہو رہی ہیں، خاص طور پر منزہ جو ہے وہ اس وقت 15 سال کی ہو چکی ہے، اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ 15 سال کی بچی جو ہے وہ بچی نہیں رہتی، وہ ایک بالغ لڑکی ہوتی ہے۔ اگرچہ نکاح کی عمر 18 سال مقرر کی گئی ہے، لیکن 13-14 سال کے بعد لڑکی اس قابل ہو جاتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ قرابت داری کی جائے تو کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال ہمارا قانون اور ہماری شریعت آج کے دور میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں، لیکن تم آگے بات کرو، کہنا کیا چاہتی ہو۔ میں نے کہا دیکھو کہ منزہ بڑی ہو رہی ہے، اس وقت وہ 15 سال کی ہے، شائنہ بھی چھوٹی نہیں ہے، وہ بھی 13 سال کی ہے، دیکھا جائے تو دونوں ہی بچیاں اب جوانی کی طرف گامزن ہیں۔ ایسے میں جیسے ہی تم گھر داخل ہوتے ہو وہ اچھلتی کودتی جاتی ہیں اور تم سے لپٹ جاتی ہیں، اور اس طریقے سے لپٹ جاتی ہیں کہ عجیب سا لگتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم کم از کم اس بات کو سمجھو کہ وہ اب دونوں بچیاں نہیں رہیں۔ چلو جب وہ چھوٹی بچیاں تھیں اس وقت اگر تم ان کے لیے کچھ چیز لے کر کے آتے تھے اور وہ تم سے اس طریقے سے لپٹ جاتی تھیں، یا اس قسم کی محبت تم ان کے ساتھ کرتے تھے یا وہ تمہارے ساتھ کرتی تھی، تو یہ بات سمجھ میں بھی آتی تھی۔ لیکن اب کیونکہ وہ جوان ہو رہی ہیں، آج میں نے دیکھا ہے، میں دیکھ کر کے اس بات کو تھوڑا سا برا محسوس کر رہی ہوں، کل کو کوئی اور دیکھے گا اور اس بات کو دیکھ کر کے برا محسوس کرے گا۔ لہٰذا میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں یا آپ کے من میں کچھ کھوٹ ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ دونوں بچیاں جوان ہو رہی ہیں، اس طریقے سے والہانہ انداز میں انہیں اپنے ساتھ لپٹا لینا یا پھر ان کے لیے جو ہے وہ ایسی باتیں، ایسی اٹکلیاں ان کے ساتھ کرنی یا ایسی کھیل ان کے ساتھ کھیلنے جو ہے وہ میرے خیال میں اب آپ کو شوبھا نہیں دیتے ہیں۔ خالد نے میری بات کو تحمل مزاجی سے سنا اور اس نے پھر مجھے کہنا شروع کیا، دیکھو عابدہ، ایک بات اپنے ذہن میں رکھو، یہ میری بھائی کی بیٹیاں بھی ہیں اور یہ میری اپنی بیٹیاں بھی ہیں۔ میں نے تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی بیوی کے روپ میں تسلیم کیا ہے، تو جب میں نے تم سے شادی کی تھی میں نے اس بات کو نہیں دیکھا تھا کہ تم مجھ سے 15 سال بڑی ہو۔ آج تم اس بات کو دیکھ رہی ہو کہ بچیاں جوان ہو رہی ہیں، لیکن تم یہ نہیں دیکھ رہی ہو کہ میرا ان کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ میں اپنے بھائی کے مرنے کے بعد اس گھر کا سہارا بھی ہوں، تمہارا شوہر بھی ہوں، اور ان دونوں کا میں باپ ہی ہوں۔ میں ان لوگوں دونوں سے اگر محبت کرتا ہوں، شائنہ سے، منزہ سے، تو اس محبت میں چچا یا باپ کی محبت ہے،
یہ یاد رکھو کہ میرے من میں کوئی نہ کھوٹ ہے اور نہ میں ان دونوں بچیوں کو اپنی بیٹیوں کے علاوہ کچھ اور سمجھتا ہوں۔ مجھے تمہاری اس سوچ پر افسوس ہے۔ تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ میں ان دونوں کو اپنی بیٹیاں مانتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں، کسی بھی طریقے سے کرتی ہیں، لپٹ جاتی ہیں، آ جاتی ہیں، پیار کرتی ہیں، اٹکلیاں کرتی ہیں، تو تمہیں اس بات کا برا نہیں لگنا چاہیے۔ تم یہ فطور اپنے دماغ سے نکال دو، وہ دونوں میری بیٹیاں ہیں اور میں ان دونوں کو اپنی بیٹیاں ہی مانتا ہوں۔ اور آج کے بعد میں نہ سنوں کہ تم نے میرے ساتھ کوئی ایسی بات کی ہے۔ تم نے کہا تھا میری بات کا برا نہیں ماننا، یقین کرو تمہاری بات بہت زیادہ برا ماننے والی تھی، لیکن پھر بھی میں تمہیں اگر پیار سے سمجھا رہا ہوں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے وہ میری بیٹیاں ہیں۔ اگر تم اپنے دماغ میں کچھ فطور پالو گی تو پھر اس کا نقصان تمہیں خود ہی ہوگا، تم خود ہی کچھ برا سوچو گی، خود ہی کچھ برا کرو گی۔ یاد رکھو کہ میرے لیے وہ میری بیٹیاں ہیں، وہ میرے بھائی کی بھی بیٹیاں ہیں اور وہ میری اپنی بھی بیٹیاں ہیں۔ جب سے تم میرے ناکامے ہو وہ میری اپنی بیٹیاں ہیں۔ آج کے بعد مجھے میری بیٹیوں کو لے کر کے تم کوئی ایسی بات نہ سنانا۔ اگر آج کے بعد تم نے میری بیٹیوں کو لے کر مجھ سے ایسی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی اس نے میری بات کا باقاعدہ برا مان لیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے مجھے ڈانٹ دیا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ جب ایک شخص پوری ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ انہیں اپنی بیٹیاں ہی مانتا ہے، اپنے بھائی کی بیٹیاں بھی مانتا ہے اور اپنی بیٹیاں بھی مانتا ہے، اب ایسے میں اگر میں دوبارہ کوئی بات کروں تو ظاہری بات ہے کہ یہ میرے دماغ کا فطور ہی ہوگا۔ مجھے باپ اور بیٹیوں کی اس والہانہ محبت کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ یہی سوچ کر کے میں نے خاموشی اختیار کر لی کہ چلو ٹھیک ہے، جیسا ہے ویسا ہے کی بنیاد پر بات چلنے دو۔ اب میں نے منزہ یا پھر شائنہ سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ اگر میں منزہ اور شائنہ سے بات کرتی اور ظاہری بات ہے کہ اگر وہ میری بات مان لیتی اور اپنے باپ سے دور ہو جاتی یا ویسی محبت کا مظاہرہ نہ کرتی یا ویسے طریقے سے اسے نہ پوچھتی تو اس بات کا شک خالد کو لازمی ہو جاتا کہ جو بات میں نے خالد سے کی ہے وہ میں نے بچیوں سے بھی کی ہے۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ خالد اس بات کو لے کر کے مجھ پر چڑھائی کر سکتا تھا کہ میں نے بچیوں کے دماغ میں ایک نیا فطور ڈال دیا ہے، ایک نیا فتنہ ڈال دیا ہے، انہیں باپ سے دور کر دیا ہے، ان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ باپ ان کا ایک مرد ہے اور وہ ایک عورتیں ہیں۔ لہٰذا شاید اس بات کو لے کر کے خالد بگڑ جائے، لہٰذا میں نے سوچ لیا تھا کہ میں منزہ یا پھر شائنہ سے اس سلسلے میں بات نہیں کروں گی۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ دن بلکہ یوں کہیں کہ کچھ مہینے گزر گئے، نہ تو بچیاں اس بات سے ہٹتی تھیں، باپ جیسے ہی آتا تھا وہ اس سے والہانہ انداز میں لپٹ جاتی تھی، اس کے ساتھ کھیلتی تھی، اٹکلیاں کرتی تھیں، اور نہ ہی خالد کو اس بات کا برا لگتا تھا کہ بچیاں اس کے ساتھ اس طریقے سے لپٹ جاتی ہیں، محبت کرتی ہیں کہ جو کم از کم میرے ذہن میں کچھ اچھا نہیں تھا۔ کچھ مہینے اسی طریقے سے گزر گئے اور ان مہینوں کے دوران پتہ نہیں کیا ہوا کہ میری طبیعت اب کچھ خراب رہنے لگی۔ کبھی سر میں درد ہوتا اور کبھی پیٹ میں انٹھن سی ہوتی۔ میں نے اپنے آپ کو کچھ چیک بھی کرایا، ایک دو جگہ سے دوائی بھی لی، لیکن ڈاکٹر مجھے ٹیکہ لگا لیتے، دوائی دے دیتے، لیکن میری صحت بہتر ہونے کی بجائے وقت کے ساتھ ساتھ گرتی چلی جا رہی تھی۔ ایسے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، کیونکہ میں باقاعدہ اب جب بھی اٹھتی تھی مجھے چکر آنے لگتے تھے، چلتے پھرتے کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا وجود میرے لیے بوجھ بن گیا ہے۔ ان تمام باتوں کے چلتے جب میں نے خالد کو اپنی سچویشن کے بارے میں بتایا تو خالد نے مجھے باقاعدہ جو ہے وہ اپنا مکمل میڈیکل چیک اپ کرانے کے لیے کہا، اور اس کے لیے اس نے مجھے کہا کہ کسی بڑے ہاسپٹل چلتے ہیں اور وہاں پر جا کر کے میں تمہارا مکمل میڈیکل چیک اپ کراتا ہوں۔
میں خالد کے ساتھ بڑے سرکاری ہاسپٹل آ گئی. یہاں پر آ کر کے ہم ایک لیڈی ڈاکٹر سے ملے اور اس نے میرا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد میرے اندر کینسر کی تشویش کر دی. اس نے بتایا کہ آپ کے خون میں کینسر کی جو ہے وہ مقدار بڑھ رہی ہے اور آپ کو بلڈ کینسر ہے. لہٰذا اب ایسا ہے کہ اس بلڈ کینسر کے چلتے ہو سکتا ہے کہ آپ کا آپریشن کرنا پڑے، آپ کو اچھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑے اور آپ کو جو ہے وہ باقاعدہ یہاں ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑے. یہاں یہ ہاسپٹل تو باقاعدہ ایک سرکاری ہاسپٹل ہے، لیکن اگر آپ کینسر کی خصوصی نگہداشت، خصوصی علاج چاہتی ہیں تو اس کے لیے آپ کو کینسر کا ہاسپٹل جو ہے، جو کہ صرف کینسر کے لیے مخصوص ہے، آپ کو وہاں جانا پڑے گا. پھر خالد مجھے لے کر کے ایک ایسے ہاسپٹل میں گئے جہاں پر کینسر کا علاج ہوتا تھا. یہ ایک کینسر کا بڑا ہاسپٹل تھا. یہاں پر میری رپورٹیں وغیرہ دکھائی گئیں. ایک دفعہ پھر میرا یہاں پر ٹیسٹ وغیرہ ہوئے اور ان لوگوں نے کہا کہ مجھے داخل کرنا پڑے گا. اب داخلے کے ساتھ ساتھ یہ جو ہاسپٹل ہے اس کا ایک عجیب سا VIP پروٹوکول تھا. یہاں پر مریض کے ساتھ کوئی بھی تیماردار نہیں رک سکتا، کیونکہ یہاں پر جراثیم ہیں. ان لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ مریض پر تو اثر انداز ہیں، لیکن ساتھ میں ساتھ وہ تیماردار جو ہے اس پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. یہاں پر ساتھ میں کسی کو رکنے کی اجازت نہیں تھی. یہاں کا اصول یہ تھا کہ باقاعدہ وارڈز اور کمرے بنے ہوئے تھے جہاں پر مریضوں کو بیڈ دیا جاتا تھا. یہاں پر باقاعدہ ان لوگوں کا علاج، ان کی ٹریٹمنٹ کی جاتی تھی جو لوگ یہاں پر رہتے تھے. ہسپتال کا عملہ ہی ان کا تیماردار تھا. کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سب کچھ جو ہے وہ ہسپتال کے عملے کے نگرانی میں ہوتا تھا. اور ہسپتال کا عملہ جو ہے وہ نہ تو یہاں پر کسی تیماردار کو آنے کی اجازت دیتا تھا اور نہ یہاں کسی سے ملنے کی اجازت دیتا تھا. یہ ایک عجیب سا اصول تھا، ایک بڑا ہی عجیب سا رول تھا جو کہ اس ہاسپٹل کا تھا، لیکن یہ کینسر کے اعتبار سے ایک بہترین ہاسپٹل تھا. مجھے میرے شوہر نے، خالد نے یہاں پر داخل کروا دیا. اب نہ تو مجھے یہاں شائنہ ملنے آ سکتی تھی، نہ مجھے منزہ ملنے آ سکتی تھی. ایسا نہیں کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہوتی تھی. ہفتے میں صرف ایک دن مخصوص تھا کہ جب شائنہ، منزہ یا خالد مجھ سے ملنے آ سکتے تھے. باقی یہاں پر جو ہسپتال کا عملہ تھا یہی میرا تیماردار تھا، یہی میرا خیال رکھنے والا تھا. تبھی جا کر کے اچھی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے بعد کسی کا علاج ہوتا تھا. خالد نے مجھے اس بات کا یقین دلایا کہ تم یہاں بے فکر ہو کر کے داخل ہو جاؤ، میں اپنی بیٹیوں کے پاس ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری بیٹیاں میرے پاس ہیں، میں اپنی بیٹیوں کے پاس ہوں، تمہیں کسی قسم کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. میرا علاج شروع ہو گیا جو کہ باقاعدہ ایک مہنگا علاج تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ خالد اچھا کماتا تھا، وہ ایک اچھے VIP پروٹوکول کے ساتھ میرا علاج کرا سکتا تھا. بس یہ تھا کہ میں یہاں وارڈ میں پڑی رہتی تھی، مجھے یہاں پر کھانا پینا، ٹریٹمنٹ، سوئی ٹیکا ہر چیز مل جاتی تھی. لیکن ایک فکر تھی جو کہ اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ میں یہاں پر ہوں، کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ کل کو میں اپنی نظروں سے نظریں نہ ملا سکوں. وقت بہت برا چل رہا تھا، حالات بہت برے تھے، اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا. پھر میں سوچنے لگی کہ عابدہ تو نے اپنے ذہن میں یہ کیسا فطور پال لیا ہے، تو کیوں خالد کو لے کر کے مطمئن نہیں ہے؟ اگر مختار ہوتا جو کہ ان بچیوں کا حقیقی باپ تھا، کیا اس وقت بھی تو یہی سوچتی کہ ان بچیوں کو باپ کے پاس نہیں رہنا چاہیے؟ تیری سوچ غلط ہے عابدہ، اپنی سوچ پر کنٹرول کر. جو تو سوچ رہی ہے وہ غلط ہے. وہ ان کا باپ بن گیا ہے اور ابھی تک ان کے باپ ہونے کے فرض نبھا رہا ہے. جب سے شادی ہوئی ہے ہر چیز پوری کر رہا ہے،
تو ایک الگ ہی منطق لے کر کے بیٹھ گئی ہے. تجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، تجھے اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز ایک دفعہ دماغ میں سما جائے وہ آسانی سے نہیں نکلتی. تو ابدا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ ہو رہا تھا کہ اس کے ذہن سے کچھ نکل نہیں رہا تھا. اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اس کی بیٹیاں جوان ہیں اور خالد کی بھی کچھ خاص عمر نہیں ہے. 3 سال شادی کو ہوئے تھے. وہ 23 سال کا تھا جب شادی ہوئی تھی، وہ 20 سال کا تھا. 23 سال کی عمر میں جس شخص کی 15 سال کی جوان بیٹی ہو، جس شخص کی 13 سال کی جوان بیٹی ہو، یہ وہ باتیں تھیں کہ جو ابدا کو اندر ہی اندر توڑ رہی تھیں. ابدا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے. اس کا من چاہتا تھا کہ وہ اڑ کر کے اپنے گھر چلی جائے اور ایک نظر جا کے دیکھ لے کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. لیکن یہاں جس ہاسپٹل میں اسے داخل کروا دیا گیا تھا، یہاں پر اس کا علاج تو بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کے دماغ کا کوئی علاج نہیں تھا. اب پتہ نہیں یہ اس کے دماغ کا فطور تھا یا سچ تھا. ایک چھٹی حص بھی ہوتی ہے. ایک ماں کی اپنی تڑپ بھی اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے. شاید یہ کوئی ایسی بات تھی یا پھر یہ ایک بے بنیاد بات تھی جسے لے کر کے وہ خواہاں اپنے دماغ کا فطور بنا کر کے بیٹھ گئی تھی. ہفتے میں ایک دن ملاقات کے لیے مخصوص تھا. ایسے میں شائنہ اور منزہ نے آ کر کے ماں سے ملاقات کی. وہ اپنی بیٹیوں سے لپٹ گئی اور اس نے اپنی بیٹی منزہ کے کان میں پوچھا، بیٹی ایک بات سچ سچ بتانا، میں تو یہاں ہاسپٹل میں داخل ہوں. ہاسپٹل میں تم لوگوں کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتی. کیا گھر میں سب خیریت ہے؟ کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی؟ کوئی ایسی بات، کوئی چھوٹی سے چھوٹی کہ جو تم لوگوں کو اچھی نہ لگی ہو، جو تم لوگوں کے مزاج کے خلاف ہو، کوئی ایسی بات جو تم لوگوں کو پسند نہ آئی ہو؟ منزہ اور شائنہ نے کہا، نہیں امی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. بس ابو کام پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہم لوگ اپنے کھاتے پیتے ہیں، سو جاتے ہیں. ہانڈی روٹی کی ذمہ داری میں نے سنبھال لی ہے. ہم دونوں بہنیں صبح سکول نکل جاتی ہیں، ابو کام پہ چلے جاتے ہیں، سکول سے واپس آتی ہیں تو کھا پی کے سو جاتے ہیں. ابدا نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی پریشانی نہیں ہے. منزہ نے کہا کہ نہیں ماں، کوئی پریشانی نہیں ہے. ویسے آپ کس پریشانی کی بات کر رہی ہیں، بتائیں تو صحیح. اس نے کہا، نہیں بس بیٹا ویسے ہی. منزہ اور شائنہ مل کر کے چلی گئیں. ماں کو تھوڑا اطمینان ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، بس ایک وہم ہے جو کہ اس نے پال لیا ہے. ایسے ہی اس کے دماغ میں ایک فطور ہے جو کہ بھر گیا ہے. اس رات منزہ اور شائنہ دونوں ہی رات کا کھانا کھا رہی تھیں. خالد بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا. شائنہ خالد کی گود میں بیٹھی اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اٹکلیاں کرنے میں مصروف تھی. پھر اس کے بعد وہ اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی. شاید اسے پیشاب آیا تھا. اب اس کے واش روم میں چلے جانے کے بعد خالد نے کھانا کھاتے ہوئے منزہ سے پوچھا، منزہ آج ماں سے ملاقات کی تھی، سناؤ کیسی ہے؟ کہنے لگی بہتر ہے پہلے سے. کہتی اچھی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، بہتر ہو جاؤں گی، جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی، اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے. خالد نے کہا، اچھا بس یہی بات ہوئی، اس کے علاوہ کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ منزہ نے کہا، ہاں کچھ بات ہوئی تو ہے. اب خالد نے کہا، اور کیا بات ہوئی ہے ماں کے ساتھ، وہ بھی تو بتا دو. منزہ کہنے لگی، بس ماں یہی پوچھ رہی تھی کہ گھر میں سب خیریت تو ہے، تم لوگوں کے ساتھ کچھ ہوا تو نہیں، یا کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی، کوئی انہونی، کوئی انجانی سی. اب خالد نے کہا، پھر تم نے کیا کہا؟ منزہ نے کہا، میں نے کیا کہنا تھا، میں نے یہی کہا کہ ہم لوگ تو ٹھیک ٹھاک ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، جیسے ہم پہلے رہ رہے تھے ویسے ہی رہ رہے ہیں. خالد نے کہا، اچھی بات ہے. ایسے ہی بس ظاہری بات ہے، ماں ہے، اسے اپنی بچیوں کی فکر ہے.
منزہ نے کہا ہاں یہ بات تو سچ ہے کہ اسے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی فکر ہے۔ اب ایسا ہے کہ اس کی فکر اپنی جگہ بجا بھی ہے کہ جب ایک ہی جگہ پر ایک ہی گھر میں وہ نہیں ہے اور ہم لوگ رہ رہے ہیں تو اس کی سوچ اپنی سوچ ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ شاید اس کے چلے جانے کے بعد آپ مجھے اپنے ساتھ سلاتے ہوں گے یا پھر شائنہ کو اپنے ساتھ سلاتے ہوں گے۔ اب کسی کی سوچ پر پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی نا۔ اب اسے کون بتائے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ایک روز میں آپ کے ساتھ سوتی ہوں اور دوسرے روز شائنہ آپ کے ساتھ سوتی ہے، لیکن یہ سونا ویسا سونا نہیں ہے کہ جیسا وہ سمجھ رہی ہے۔ ہم لوگوں کے درمیان رشتہ باپ بیٹی والا ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب ماں نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ کبھی میں لیٹ جاتی ہوں، کبھی وہ لیٹ جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ہم لوگ بھی اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ بس ماں کے دماغ میں یہ وہم بیٹھ گیا ہے کہ ہم بیٹیاں نہیں ہیں اور آپ باپ نہیں ہیں۔ خالد کہنے لگا کوئی بات نہیں، اگر اس کے دماغ میں یہ وہم ہے تو اس وہم کو اب نکل جانا چاہیے۔ جب وہ واپس آئے گی اسے پتہ چلے گا کہ ہم لوگوں کے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ ایک بیٹی ہونے کے ناطے باپ کے ساتھ سو سکتی ہو، تم سو سکتی ہو، شائنہ سو سکتی ہے، لیکن اس کی ایک مریادہ ہے، ایک حد ہے۔ لیکن اس مریادہ، اس حد کو شاید تمہاری ماں نہیں سمجھتی۔ اسے ایک وہم ہو گیا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تم میرے بھائی مختار کی بیٹیاں ہو، اور جب میں نے تمہاری ماں سے شادی کی اس وقت میں اس شادی کے لیے راضی نہیں تھا، لیکن جب میں نے شادی کر لی، میں نے اپنی بھابھی کو اپنی بیوی کے روپ میں اپنایا اور اسے ہی اپنایا۔ میرا بیوی کے روپ میں اسے اپنانا، میں نے سوائے اس کے کسی کو اپنی بیوی نہیں مانا۔ حتیٰ کہ جب میں نے شادی کی تھی میں نے ایک شرط رکھی تھی کہ اگر مجھے کوئی نوجوان لڑکی پسند آ گئی جو کہ میری ہم عمر ہوئی، میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ مجھے سب کچھ میسر ہے، میری بیوی میرے لیے ایک بہترین بیوی ہے، اور پھر میری 2 بیٹیاں بھی ہیں، تو میں ان کی زندگی کو کیوں برباد کروں؟ میں کل کو کسی کے اور کے بارے میں کیوں سوچوں؟ اس لیے جب تم دونوں میری بیٹیاں ہو اور عابدہ میری بیوی ہے تو مجھے کسی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس عابدہ کے دماغ میں جو فطور ہے یہ نکل جائے۔ اس بات کو تم بھی سمجھ رہی ہو اور میں بھی سمجھ رہا ہوں۔ آج کل جو ماحول ہے، جو معاشرہ ہے، اس کے مطابق سے وہ بھی صحیح سوچتی ہے۔ وقت ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے اس کا سوچنا بھی اپنی جگہ درست ہے۔ ایک ماں ہونے کے ناطے اس کی یہ تڑپ ہے۔ بہرحال ہم لوگوں میں کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے بعد سب لوگ کھانے سے اٹھ گئے، لیکن کھانے سے اٹھنے کے ساتھ ہی منزہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ایک اچھی سی چائے تیار کرنے والی تھی۔ پھر وہ چائے تیار کر کے لے آئی اور تینوں باپ بیٹی چائے پی کر کے اپنی اپنے چارپائی پر لیٹنے کے لیے چلے گئے۔ خالد جب اپنی چارپائی پر جا کر کے لیٹا، اس نے منزہ سے کہا، منزہ بیٹا یہاں پر میرے پاس آ جاؤ، کچھ باتیں کریں گے، میرا من نہیں لگ رہا ہے۔ شائنہ سونا چاہتی ہے تو آج اسے سونے دو، کل میرے پاس شائنہ سوئی تھی، آج تم سو جاؤ۔ بس ایک عادت سی ہو گئی ہے کہ تمہاری ماں یہاں ساتھ سویا کرتی تھی، بس اس سے باتیں کرتے کرتے نیند آ جاتی تھی،
لیکن اب اگر وہ نہیں ہے، جب تک وہ گھر نہیں آ جاتی، تم میں سے ہر روز ایک، کبھی تم اور کبھی وہ یہاں پر سو جایا کرو۔ منزہ اٹھی اور اٹھ کر جا کر کے باپ کے ساتھ وہیں چارپائی پر لیٹ گئی اور اسی طریقے سے مختلف موضوعات پر باتیں ہونے لگیں۔ انہی باتوں کے دوران منزہ کی آنکھ لگنے لگی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں منزہ سو گئی۔ منزہ کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ خالد اٹھ کر کے اس نے باہر کا دروازہ بند کر دیا اور پھر آ کر کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ باہر کے دروازے کو کنڈی چڑھایا تھا تاکہ کوئی تنگ نہ کرے۔ کنڈی چڑھانے کے بعد وہ کمرے میں آیا اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ شائنہ کے پاس گیا۔ اس نے دیکھا کہ شائنہ بے سرت سو رہی ہے اور پھر وہ اپنے بستر پر آ گیا اور پھر اپنے بستر پر آ کر کے لیٹ گیا۔ اس نے منزہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ منزہ بے خبر سو رہی تھی، اسے کچھ بھی ہوش نہیں تھا۔ اس کے ہلکے ہلکے خراٹے پورے کمرے میں گونج رہے تھے۔ ویسے تو شائنہ کے بھی خراٹے تھے، لیکن شائنہ بہت ہی چھوٹے خراٹے لیتی تھی۔ منزہ کے خراٹے تھوڑے زیادہ تھے۔ سر سے ہاتھ لے جا کر کے بازو تک آ گیا اور پھر بازو سے ہاتھ پکڑ لیا۔ منزہ کو کچھ ہوش نہیں تھی، وہ سو رہی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ ایک سوئی ہوئی لڑکی جو کہ بہت گہری نیند میں تھی۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ خالد کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ اس نے عابدہ کی تصویر کی طرف دیکھا جو کہ اسی کمرے میں لٹک رہی تھی۔ اس نے اس تصویر کو دیکھ کر کے ایک آنکھ ٹھکا دی۔ شاید وہ عابدہ کے ساتھ کچھ اٹکلیاں کر رہا تھا۔ عابدہ کو آنکھ مارنے کا کچھ مقصد تھا۔ کمرے کی لائٹ ابھی تک بند نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس نے کمرے کی لائٹ کو بھی بند کر دیا۔ اب کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں نہا گیا تھا۔ کمرے کی لائٹ بند ہو جانے کے بعد کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں نہا گیا تھا۔ منزہ سو چکی تھی، شائنہ سو چکی تھی۔ دونوں کو ہی اپنا کوئی ہوش نہیں تھا۔ دونوں ہی بے سرت تھیں، دونوں کو ہی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں پڑی ہیں۔ پھر خالد نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ کو بڑھانا شروع کیا۔ یہ ہاتھ اس کا منزہ کی کمر پر آ گیا تھا۔ رات کا اندھیرا تھا، سناٹا تھا، دور دور تک کوئی آواز نہیں تھی، اور ایسے میں ایک طوفان تھا جو کہ خالد کے دماغ میں چل رہا تھا۔ یہ طوفان کوئی آج پہلی بار نہیں چلا تھا۔ اس سے پہلے بھی یہ طوفان ہزاروں بار آیا تھا اور ہزاروں بار گزر گیا تھا۔ رات کی صبح ہو گئی اور یہ طوفان آیا اور گزر گیا۔ منزہ اور شائنہ دونوں اٹھیں، ناشتہ بنایا، ناشتہ تیار کیا، تب تمام لوگوں نے ناشتہ کیا اور اس کے بعد وہ دونوں اسکول کے لیے روانہ ہو گئیں اور خالد اپنی دکان پر آ گیا۔ یہی سسٹم چلتا رہا۔ پھر ایک دن عابدہ ٹھیک ہو کر کے گھر آ گئی۔ عابدہ کا ایک کامیاب علاج ہو گیا تھا اور اس کا کینسر، اس کا بلڈ کینسر جو کہ اس کے خون کے اندر پمپ رہا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا۔ اب وہی روٹین ہو گئی کہ شائنہ اور منزہ ایک چارپائی پر سویا کرتی اور عابدہ جو ہے وہ خالد کے ساتھ اپنے بستر پر سونے لگی۔ عابدہ کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ پیچھے یہ روٹین رہی ہے کہ ایک روز شائنہ اور ایک روز منزہ یہاں اس بستر پر آ کے سوتی رہی ہے، لیکن وہ صرف اس لیے کہ خالد کو تھوڑی کمپنی کی ضرورت ہوتی تھی کہ وہ باتیں کرتا کرتا سو جاتا تھا۔ باقی لڑکیوں نے یہی بتایا کہ ماں کچھ بھی غلط نہ سوچو، ہم لوگوں کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی کچھ سوچ کر کے اب عابدہ کو اپنے اندر شرمندگی ہونے لگی تھی کہ ایک ایسا باپ
کہ جس کے 7 بیٹیاں سوئیں، کبھی شائنہ کبھی منزہ، اور ان کو آج تک کوئی آنچ تک نہیں آئی، تو پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا کیا سوچتی رہی۔ بہرحال بلڈ کینسر جیسے بڑے مرض کا علاج ہو چکا تھا اور اب عابدہ اپنی زندگی میں واپس آ چکی تھی، لیکن یہ کیا، 3-4 مہینے کے بعد ہی پھر طبیعت خراب رہنے لگی، پھر ویسا ہی محسوس ہونے لگا، پھر ویسا ہی لگنے لگا، پھر وہی معاملات چل نکلے، اور ان معاملات کے چلتے عابدہ نے محسوس کیا کہ اب ایک دفعہ پھر اس کے اندر بے پناہ کمزوری آ رہی ہے، پھر وہی ہاسپٹل، وہی ٹیسٹ، وہی معاملات۔ تو اب پتہ چلا کہ ایک دفعہ پھر کینسر خون میں بڑھنے شروع ہو گیا ہے، وہی کینسر جو دوائیوں کے علاج سے ختم ہوا تھا اب وہ دوبارہ بڑھنے شروع ہوا ہے، اور اس بار اس نے پہلے سے بھی زیادہ اٹیک کیا ہے۔ عابدہ کو ایک دفعہ پھر اسی ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑا اور پھر ہاسپٹل میں داخل کرا دیا گیا۔ اب کی بار علاج تقریباً 4 سے 5 مہینے تک چلتا رہا، تب جا کر کے کہیں اس کا بلڈ کینسر ٹھیک ہوا، پھر اس گارنٹی کے ساتھ کہ امید ہے کہ اب نہیں ہوگا، اسے گھر بھیج دیا گیا۔ سال بھر وہ ٹھیک رہی، اب کی بار جو ہوا وہ بہت زیادہ خطرناک ہوا، ایک شدید دل کا اٹیک، اور اس کے بعد عابدہ کی زندگی ختم۔ عابدہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ بیماریاں تھیں کہ اس کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ 2 دفعہ اس کو کینسر ہوا، 2 دفعہ اس کا علاج کروایا گیا، پھر وہ 1 سال تک ٹھیک رہی، پھر اچانک دل کا دورہ، اور دل کے دورے سے اس کی جان چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں بیماریاں اس کے اندر گھر کر گئی تھی، شاید اس کی سوچ یا پھر کوئی خوراک اس کی ایسی تھی۔ بہرحال بیماری کو کوئی روک سکتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ 3 افراد اس گھر میں اور بھی تھے، وہ بھی وہی خوراک کھاتے تھے، ویسے ہی جیتے تھے، لیکن ان کو کسی بیماری نے نہیں لیا تھا، صرف وہ وہی بیماری کا شکار ہوئی تھی۔ شاید عمر کا تقاضا رہا ہوگا، عمر بھی تو سب سے زیادہ تھی گھر میں، وہ عمر میں تو سب سے بڑی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ جب اس نے خالد سے شادی کی تھی وہ 35 سال کی تھی، اور 3 سال شادی کو ہو گئے تھے، تو اب وہ 38 سال کی تھی۔ لیکن یار پھر سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ 38 سال کی عمر، اتنی عمر تو نہیں ہوتی کہ انسان کو بلڈ کینسر جیسے مرض ہو جائیں اور انسان دل کے پہلے دورے میں ہی فارغ ہو جائے، لیکن کیا کر سکتے ہیں کہ جب انسان کی آئی ہو ٹلتی تو نہیں ہے۔ اب خالد کا دل نہیں لگتا تھا کام میں، عابدہ نہیں رہی تھی، دکان تو تھی، گھر تو تھا، بیٹیاں بھی ویسے ہی تھیں، بچیوں کا بھی دل اب کہاں لگتا تھا ماں کے نہ ہوتے ہوئے۔ لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ یہ گھر بار، یہ دکان، یہ سب کچھ بیچ کر کے کیوں نہ کسی اور جگہ چلا جائے۔ کہاں جائے؟ خالد نے کہا ایک جگہ ہے جہاں پر ہم لوگ جا سکتے ہیں۔ منزہ نے کہا ابو ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر ہم لوگ جا سکتے ہیں؟ اس نے کہا بیٹا ایک ملک ہے، اگر وہاں کے لیے اپلائی کریں تو وہاں پر جا سکتے ہیں۔ منزہ نے کہا لیکن ہم تو ابھی شناختی کارڈ بھی نہیں بنے، ہم لوگ تو ابھی چھوٹی ہیں، ہم کیسے جائیں گی؟ اس نے کہا نہیں، ملک ایسا ہے کہ اس کے کاغذات میں اگر آپ اندراج کروا دیں کہ یہ آپ کے بچے ہیں، آپ انہیں اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں،
تو تب آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ منزہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اگر کوئی ایسا ملک ہے جہاں پر ہم لوگ جا سکتے ہیں یہ سب کچھ بیچ باچ کر اور وہاں پر جا کر کے رہ سکتے ہیں تو چلے جاتے ہیں۔ اپنا گھر تھا، اپنی دکان تھی، اچھا خاصا تھا، امید تھی لاکھوں نہیں کروڑوں ملیں گے، اور یہ کروڑوں جو ہیں دوسرے ملک میں شفٹ ہونے اور وہاں پر سیٹل ہونے میں مدد کریں گے۔ وہاں پر کچھ بھی کام کیا جا سکتا ہے، وہاں پر بھی رہا جا سکتا ہے۔ بس خالد نے یہی کہا کہ دل نہیں لگتا یہاں پہ، اب ابدا نہیں رہی، وہ رونق نہیں رہی۔ اس ملک کے ویزے کے لیے اپلائی کیا گیا، اس کا فارم سامنے آ گیا۔ اب خالد نے اس کا فارم فل کرنا شروع کیا۔ پوچھا گیا کہ جو لڑکیاں ساتھ جا رہی ہیں، اب یہ 3-4 خانے ہیں، ان 3-4 خانوں میں رشتہ لکھنا ہے، بہن، بیوی، بیٹی یا کچھ اور، تو یہ لکھ دیں۔ وہ 3-4 خانوں میں سے ایک خانہ تھا جس پر خالد کی نظر جا کر ٹک گئی۔ خالد نے اس خانے پہ ٹک کر دیا۔ اس لڑکی نے جو کہ اس ملک کی ویزا دینے والی ایمبیسی میں تھی، اس نے ان کاغذات کو اٹھا کر کے دیکھا اور اس نے سٹک لگے ہوئے مارک کو دیکھا، ہلکی سی مسکرائی اور پھر اس نے اوکے کر دیا۔ خالد اس روز گھر آ گیا تھا، اس کا ویزا، اس کی ٹکٹ سب کچھ تیاری ہو چکی تھی اور اس نے اپنا گھر بار، اپنی دکان سب کچھ بیچ دیا تھا، اور جو بھی پیسہ ملا تھا اب وہ اس کے اپنے پاس تھا۔ اس پیسے کو اس نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا تھا، اور باقاعدہ اس کے پاس اب ایسا سسٹم تھا کہ وہ دوسرے ملک جا کر کے اس پیسے کو نکلوا سکے گا اور وہاں پر شفٹ ہو سکے گا۔ پھر وہ ایک جہاز میں بیٹھ کر کے دوسرے ملک کے لیے روانہ ہو گیا اور پھر دوسرے ملک میں اتر گیا۔ وہاں پر جا کر جیسا کہ اس نے سوچا تھا اس نے ویسے ہی اپنی زندگی کو سیٹل کر لیا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا گھر، اگرچہ یہ ان پیسوں میں بہت مشکل تھا لیکن قسطوں پر لے لیا گیا۔ قسطوں پر گھر اس ملک میں مل جاتے تھے، لہٰذا قسطوں پر لے لیا گیا۔ چھوٹا موٹا کاروبار بھی اپنا چلا لیا گیا، اور پھر اب ایک سکون کی زندگی تھی، اور خالد تھا اور خالد کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ترتیب اب بھی وہی تھی کہ خالد کو باتیں کیے بغیر اکیلے نیند نہیں آتی تھی۔ کبھی شائنہ ساتھ سو جاتی تھی اور کبھی منزہ ساتھ سو جاتی تھی۔ کبھی ایک بیٹی تھی جو کہ باپ کا دل بہلاتی تھی اور اس سے باتیں کرتی تھی اور باپ کو نیند آ جاتی تھی۔ کبھی دوسری بیٹی تھی کہ جو باپ کا دل بہلاتی تھی، باپ سے باتیں کرتی تھی اور باپ کو نیند آ جاتی تھی۔ دونوں بیٹیوں کے ساتھ اسی طریقے سے سلسلہ اب اس نئے ملک میں بھی جاری تھا۔ چھوٹا موٹا کام بھی چل رہا تھا، یہ گھر بھی قسطوں پر لے لیا گیا تھا۔ اب اپنے ملک کو چھوڑ دیا گیا تھا اور یہاں پر آ کر کے خالد مطمئن تھا۔ اب بھی خالد کے دماغ میں کئی بار طوفان اٹھتا تھا، کبھی منزہ اور کبھی شائنہ۔ طوفان تو اٹھتا تھا اور پھر وہ طوفان گزر بھی جاتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آج تک منزہ اور شائنہ کو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ بات ہی کچھ اس طریقے سے ہوتی تھی کہ وہ بیچاری آج تک دونوں ہی اس بات سے لا علم تھی کہ کیا ہوتا تھا، کیا ہو جاتا تھا۔ دونوں بچیاں کیونکہ پڑھ رہی تھیں اور ان کی پڑھائی چھوٹ گئی تھی، لیکن یہاں پر بھی آ کر کے انہیں باقاعدہ اسکول میں داخل کروا دیا گیا، جو کہ باقاعدہ اردو، انگلش، ہر چیز، ہر سبجیکٹ پڑھاتے تھے۔ پھر ایک روز جب خالد گھر پہ نہیں تھا، کام پہ گیا ہوا تھا، تو کچھ کاغذات صفائی کرتے ہوئے منزہ کو ملے
شاید یہ وہی ایمبیسی کے کاغذات تھے جو کہ یہاں پر آنے کے لیے جو ہے وہ تھے، شاید یہ ان کی ڈپلیکیٹ تھی، کیونکہ ان کی اوریجنل تو بینک اکاؤنٹ میں لاکر میں رکھائی گئی تھی، لہٰذا شاید یہ ڈپلیکیٹ تھی جو کہ یہاں پر منزہ کو ملے۔ منزہ نے ان کاغذات کو لے کر کے پڑھنا شروع کیا، کیونکہ اب وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکتی تھی، اسے کافی حد تک پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ پھر اس کی نظر ایک خانے پر جا کر کے ٹک گئی، لکھا ہوا تھا کہ آپ جن لڑکیوں کو یہاں سے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں وہ لڑکیاں آپ کی رشتے میں کیا لگتی ہیں؟ بہن، بیوی، بیٹی، رکھیل۔ جس خانے پر گڑ کا نشان لگا ہوا تھا وہ رکھیل کا نشان تھا، یعنی پہلی بار منزہ کو اس بات کا احساس ہوا تھا کہ خالد انہیں اپنی بیٹیاں نہیں مانتا تھا، وہ تو خالد کی رکھیل تھی۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ اپنے باپ سے اس بارے میں بات کرے گی، پوچھے گی کہ ان کاغذات میں اس خانے پہ ٹک کیوں ہے؟ وہ بیٹیوں کے خانے پہ ٹک لگا سکتا تھا نا، اس خانے پہ ٹک کیوں ہے؟ رات کو خالد آیا تو منزہ نے اس سے یہی بات کی، اس خانے پہ ٹک کیوں ہے؟ اب خالد زیر لب مسکرایا، پھر اس کی یہ مسکراہٹ کہکوں میں بدل گئی۔ اس نے کہا کہ تم دونوں اب تک نہیں سمجھی، ایک روز تم اور ایک روز شائنہ کیوں؟ 2-4 دن تم کیوں اور 2-4 دن شائنہ کیوں نہیں؟ اس لیے ایک روز ایک، دوسرے روز دوسری، چوائس بدل جاتی ہے۔ منزہ اور شائنہ دونوں کے جسم میں اس وقت زلزلے کے سے آثار تھے۔ انہوں نے کہا ہمیں پتہ کیوں نہیں چلا؟ اب خالد نے کہا بھئی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں آج کل مارکیٹ میں، بہت کچھ آ گیا ہے، اسی لیے تم دونوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ خاموشی اختیار کر جاؤ، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ نہ یہ وہ ملک ہے، نہ یہ وہ جگہ ہے، نہ یہاں کچھ ہو سکتا ہے۔ دونوں نے سوچ لیا تھا کہ یہ بات واقعی سچ ہے، ایسا ہی ہے، اس لیے خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اسی طریقے سے شب و روز گزرنے لگے۔ یہاں پر بھی خالد نے ایک چھوٹی سی دکان بنا لی تھی، اس دکان پہ کام کرتا تھا اور اس مکان کو قسطوں پہ لے رکھا تھا، اس کی قسطیں ادا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، قریب 1 سال، اور اب تو کھل کھیل کر کے سامنے آ گیا تھا۔ جس خانے پہ ٹک مارک ہوئی تھی اب وہی کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ 1 سال گزر گیا۔ 1 سال گزر جانے کے بعد اچانک ایک بڑا مین میجر دل کا دورہ، اور خالد اس دنیا سے فارغ۔ وہ دورہ ایک جان لیوا دورہ ثابت ہوا تھا۔ خالد بچ نہیں پایا تھا، اور پھر خالد کے مرنے کے بعد اب اس دکان پر منزہ جاتی تھی، شائنہ جاتی تھی، دونوں ہی بہنیں مل کے دکان چلانے لگی تھی، دونوں ہی گھر کی قسطیں بھی ادا کرنے لگی تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ دل کا دورہ کیسے پڑا؟ بھئی اگر عابدہ کو دل کا ایک دورہ پڑ سکتا ہے تو خالد کو دل کا دورہ کیوں نہیں پڑ سکتا؟ بھئی مارکیٹ میں نئی سے نئی چیزیں آ گئی ہیں، بہت کچھ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، بہت کچھ ایجاد ہو چکا ہے۔ بس جیسے خالد نے اس چیز کا استعمال کیا عابدہ کے لیے، ویسے ہی منزہ اور شائنہ نے اس چیز کا استعمال کیا خالد کے لیے۔ اب وہ اس دکان پر تھیں، اس گھر پر تھیں، ان کی اپنی زندگی تھی،
ماں کو یاد کر کے دونوں روتی تھیں اور باپ کو یاد کر کے کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، کیونکہ جب سے اس خانے میں ٹک ہوا تھا وہ بیٹیاں نہیں رہی تھیں، اور جب سے وہ بیٹیاں نہیں رہی تھیں وہ باپ نہیں رہا تھا، اور جب وہ باپ نہیں رہا تھا تو پھر اس کے لیے آنسو بہانے کا فائدہ، اس لیے اس جیسے انسان کے لیے انہوں نے کبھی آنسو نہیں بہائے تھے۔ اگر انہیں اس بات کا پہلے پتہ چل جاتا شاید وہ اپنی ماں کو بچا پاتی، لیکن شاید ایسا ممکن نہیں تھا۔